نسبت کی بات ہو رہی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس ٹائم پڑھی لکھی تھی جب پڑھا لکھا تھا ہی کوئی نہیں، جب پڑھا لکھا تھا ہی کوئی نہیں، اور ہم نے اس ٹائم کی پڑھے لکھوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ شمار ہوتا تھا۔ اور میرے نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ذکر بھی کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے کہا گوشت آیا آپ کے پاس، فرمایا عائشہ گوشت شوربے والا بناؤ۔ یا رسول اللہ، حضور کو بھنا ہوا گوشت پسند تھا، میرے نبی کو بھنا ہوا گوشت پسند تھا، اور میرے نبی کو گوشت میں دستی بہت پسند تھی۔ یہ بتاتا چلوں آپ کو، سبحان اللہ، حضور دستی کا گوشت شوق سے تناول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میرے کریم کو دستی کا گوشت بھنا ہوا پسند تھا۔ ہم امتی ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ حضور کی پسند کیا ہے، حضور کیا کیا چیزیں پسند فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ ایسا کرو گوشت شوربے والا بناؤ۔ یا رسول اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، صدیق کی بیٹی سچے کی بیٹی صدیقہ، محبوبہ رسول، وہ ہستی جس کی تصویر اللہ نے جبریل بھیج کر مصطفیٰ کو دکھائی کہ اللہ نے آپ کے لیے ابو بکر کی بیٹی صدیقہ پسند فرمائی ہے آپ کے نکاح کے لیے۔ وہ صدیقہ جس کی اپنی عظمتیں ہیں، وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی حضور کو، حضور آپ آج کوئی مہمان آ رہا ہے، سبحان اللہ، آج کوئی مہمان آ رہا ہے۔ تو سیدہ صدیقہ کو میرے کملی والے آقا نے کہا سبحان اللہ، مہمان نہیں آ رہا، مہمان نہیں آ رہا، آج میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ گوشت بھیجوں، سبحان اللہ، خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ گوشت بھیجوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گوشت شوربے والا بنایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو وہ گوشت بھیجا، اور آپ اکثر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میری خدیجہ ان سے پیار کرتی تھی، میری خدیجہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، میری خدیجہ ان سے پیار کرتی تھی۔ تو آج وہ چلی گئی، میں ان کو تحفہ بھیجتا ہوں، میری خدیجہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، دوستو ہمیں شریعت نے 3 دن کہا، ہمیں شریعت نے کہا جب چلی جائے کوئی بندہ رخصت ہو جائے تیسرے دن سوگ ختم ہوتا ہے۔ آج کل تو رواج ہی ختم ہو گیا، پہلے دن جنازہ، دوسرے دن کل ختم۔ شریعت کہتی ہے 3 دن اس گھر میں کھانا پینا جائز نہیں ہے جس گھر میں کوئی چلا گیا۔ خیر 3 دن شریعت ہے، سوگ ہے، چوتھے دن سوگ ختم۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سبحان اللہ، رمضان المبارک کو جب آپ کا وصال ہوا، میرے کریم نے پورا سال سوگ منایا۔ اللہ 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 اللہ، عام الحزن، عام الحزن، غم کا سال منایا۔ فرمایا یہ پورا سال غم کا ہے، اس میں میری جان سے پیاری خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ کے چچا حضرت ابی طالب وہ بھی رخصت ہوئے۔ آپ کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، بے شک آپ کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، اور ہم اہل سنت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کف لسان، یہاں پر خاموشی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کی کوئی جرأت بساط نہیں کہ آپ کوئی بات کریں، یہاں جن سے رسول اللہ پیار کرتے تھے، جو رسول اللہ سے پیار کرتے تھے، وہ ان کا اور حضور کا معاملہ ہے، تم اپنی زبان کو چپ اور خاموش رکھو، کف لسان ہے، بولنے کا ادب کا مقام ہے۔ تو سیدہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے چلی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا سال غم کا سال منایا ہے، غم کا سال منایا ہے۔ اور 25 برس میں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ادھر مولائے کائنات ہیں، امام المشارق حلال المشکلات ہیں، امیر المومنین ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاتح خیبر قاتل و مرحب و انتر ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، جعین ہیں، وارث محراب مصطفیٰ ہیں، وارث علوم مصطفیٰ ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کی زوجہ ہیں فاطمہ۔
ادھر حضور نے نکاح نہیں کیا، ادھر فرمایا علی تو ختیجہ کی بیٹی میری بیٹی فاطمہ جب تک حیات رہے، فاطمہ جب تک حیات رہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ تیرے میرے لیے شریعت یہ ہے بیوی ہو 4 شادیاں کر سکتا ہے، فرمایا فاطمہ کے لیے شریعت اور ہے، علی تو نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی، جب میری فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو میرے جگر کے ٹکڑوں کو تکلیف ہوگی، تو مجھ مصطفیٰ کو ہوگی، جب مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی تو رب کریم کو ہوگی، اس لیے شریعت بدل دی۔ فرمایا عام شریعت کا حکم یہ ہے 4 شادیوں کا حکم ہے، جب سیدہ خاتون جنت کی باری آتی ہے آپ فرماتے ہیں علی نکاح نہیں کرنا دوسرا، اگر نکاح کرے گا تو میری فاطمہ کو تکلیف ہو جائے گی، فاطمہ کو تکلیف ہو گئی تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے بھی نکاح نہیں کیا۔ ادھر ختیجہ کو تکلیف نہ ہو، آپ نے نکاح نہیں کیا۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، 11 روایات میں آتا ہے 11 شادیاں کی ہیں۔ پہلی بیوی سیدہ حضرت ختیجہ ہیں، اور حضرت ختیجہ کے بعد 10 شادیاں آپ نے کی ہیں، اور ان میں سب سے محبوب سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کے بستر پر فرمایا دوسرے نبیوں کو خلیل صاحب فرمایا کیا میں اپنے نبی کی شان بتاؤں یار، پہلے نبیوں کو پہلے رسولوں کو پوری شریعت کتابوں کی صورت میں لا کر دے دی جاتی تھی، تب توریت زبور انجیل مصطفیٰ کریم تیرے نالین کی عظمت پہ کونین کو وار دوں۔ فرمایا پیارے تو مکہ جائے گا قرآن مکہ آئے گا، تو مدینے جائے گا قرآن مدینے آئے گا، غار میں جائے گا قرآن غار میں آئے گا، محبوب تو جہاں جائے گا وہاں قرآن آئے گا، محبوب یہ تیری شان ہے، تو عائشہ صدیقہ بنت صدیق کے بستر پر ہوگا، قرآن وہاں آ جائے گا، جبریل وہی وہاں لے کے آئے گا، کائنات کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کائنات کی دوسرے انبیاء کی کتب پوری بھیج دی گئیں، مصطفیٰ پیارے میں کبھی مکے میں آیت بھیجوں گا، کبھی مدینے میں بھیجوں گا، کبھی غار میں بھیجوں گا، کبھی تیری زلفوں کو دیکھوں گا، کبھی تیرے ودعا کے مکھڑے کو دیکھوں گا، کبھی تیری واللین کی زلفوں کو دیکھ کے کہوں گا، کبھی تیرے پیارے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب اے پیارے اے میرے محبوب میں قسمیں نہیں کھاتا، میں رب ہوں قسموں سے پاک ہوں، محبوب میں قسمیں نہیں کھاتا، میں کائنات کا اللہ کے عالم ہو کے، میں کائنات کا پالنے والا ہو کے، میں کائنات کا بنانے والا ہو کے قسم کھاتا ہوں تیری لا اقسم بہذا البلد، محبوب اے پیارے اے محبوب اے میرے پیارے میں رب ہوں قسمیں نہیں کھاتا، لیکن میں رب ہو کے بھی قسم کھا رہا ہوں، جہاں تیرے قدم آ جاتے ہیں میں رب ہو کے وہاں قسم کھا لیتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اس مصطفیٰ کے امتی ہیں، رمضان بھی مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، یہ جمعہ بھی مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، اور میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں ہر جمعے میرے نبی نے فرمایا میں جو بات کروں گا منبر رسول پہ بیٹھا ہوں ذمہ داری سے کروں گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جمعہ کے دن رمضان کے ہر گھڑی میں ہر ساتھ میں اللہ میری امت کے 20 لاکھ جہنمیوں کو نار جہنم سے جنت میں داخل کرتا ہے، نار جہنم سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ آپ ایک ایک لمحہ ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ پتہ نہیں کل ہو نہ ہو، نماز بھی پڑھ سکے نہ پڑھ سکے یہ اس کو پتا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ جب وہ بخشش پہ آتا ہے، جب وہ کرم پہ آتا ہے، جب اس کی عطا آتی ہے تو وہ رمضان عطا کر دیتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ لگ جائے، شاہ صاحب اگر میری امت کو پتہ لگ جائے رمضان کیا ہے، تو خدا کی قسم میری امت پورا سال یہ دعا کرے کہ مولا پورا سال ہی رمضان ہو، پورا سال ہی رمضان ہو۔ اور یاد رکھ لیں جہاں روزے کی جزا یہ ہے انا صوم لی و اجزی بہا، روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا خود ہوں، رب کہتا ہے۔ اللہ نہ رکھنے والے کے لیے بھی کہا جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا بغیر شرعی عذر کے، اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھے تو رمضان کے ایک روزے جیسا اجر نہیں پا سکتا، رمضان کے پورے
غیر رمضان میں ایک روزہ رمضان کا چھوڑ کے قضا کرے یا رکھے، پورے رمضان پورے سال کے روزے رکھے ایک طرف، رمضان کے ایک دن کا روزہ ایک طرف، تو میں سلام کرتا ہوں سیدہ خاتون جنت سبحان اللہ ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر، جن کو جبریل بھی شرف سلام کرتے ہیں۔ جبریل آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے حضرت سیدہ طاہرہ سے، یا رسول اللہ ان کو اللہ سلام بھیج رہا ہے، ان پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، آپ کی زوج محترمہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت آپ نے ساتھ دیا جب کوئی دینے والا نہیں تھا۔ اسلام آپ کے گھر سے شروع ہوا ہے، دنیا کائنات کی پہلی خاتون اول ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ میرے مصطفیٰ پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اور مردوں میں تاجدار نقشبند حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ فرمایا ہر ایک نے تصدیق چاہی، حضور آپ نبی ہیں، معجزہ دکھائیں۔ میں نے ابو بکر کو کہا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثال بے نظیر ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا کوئی ہمتا نہیں، اللہ کا کوئی دوسرا ثانی نہیں، اللہ واحد نہیں ہے، سن لو اللہ یکتا ہے، واحد کا دوسرا سیغہ ہے ثانی، اللہ واحد نہیں ہے، یکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، پروردگار لم یزل ہے، جس لم یلد ولم یولد ہے، تو صدیق اکبر وہ واحد دنیا میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے کہا پیارے میں تو تیرا تب بھی غلام تھا جب آپ نے تبلیغ اسلام نہیں کی تھی، جب وحی نہیں آئی تھی، میں تو آپ کا تب بھی یار تھا، حضور جو آپ کہتے ہیں درست ہے، میں نے مان لیا آپ جو کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کافوری اس خوبصورت زبان سے کوئی بات ایسی کبھی نکلی ہی نہیں جو حضور میں نے مان لیا اللہ کو، میں نے اللہ کو مان لیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال تھا، اور اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہے، میں ان پر بھی گفتگو کروں گا اور حضرت علی پر بھی گفتگو کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے لمحات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے آپ سے دست بستہ گزارش ہے، میں 12:30 بجے یہاں آ کے بیان شروع کر دیتا ہوں، دیواروں کو تو نہیں سنانا،